کیا گل پلازا والوں کو پتا تھا کہ ہمارے آگ لگے گی؟ نہیں پتا تھا. نہیں پتا ہوتا کون کوئی مطلب اس کے لیے تیار رہتا ہے. اور ان کے دروازے بند ہونے، کیا ایسا تو تھا نہیں کہ وہاں پر دروازے نہیں تھے، مگر دروازوں کا کسوت بند ہونا، کسوت کھلنا. اگر ایمرجنسی ہوئی تو کیسے نکلیں گے؟ اگر خدا نہ خاصہ آگ لگ گئی تو آگ بجھانے کی آلات یہاں ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جس کو ہم سوچ رہے ہیں، چاہے بلڈنگ میں ہو، چاہے آپ گودام میں ہیں، چاہے آپ دکان میں ہیں، چاہے آپ کسی پلازا میں ہیں، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، کوئی سگریٹ پھینک دے گا اس کی وجہ سے، کوئی جلتی ماچس پھینک دے گا اس کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے بھی آگ لگ سکتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی اور واقعہ کو بھگدڑ مچ سکتی ہے. تو آج آپ یہ طے کر لیں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تھے. جی ہاں، میں جو عرض کر، اپنی مدد آپ کے تھے. اداروں کے اپنے کام ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے. جو اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ پاک کو پتہ ہے کون کتنی کوتاہی کر رہا ہے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اللہ کرے کہ یہ کام صحیح طریقے سے ہو جائے. آمین. مگر کیا ہم انتظار کریں گے؟ اس وقت میری درخواست ہے کہ مارکیٹوں والے، بازار والے، شاپنگ سینٹر والے یہ اپنی اپنی کچھ کمیٹیاں بنا لیں، اس کے کچھ مینٹیننس رکھ لیں. ابھی عبدالحبیب، آپ جس بلڈنگ میں رہتے تھے اس بلڈنگ میں نیچے آگ لگی تھی؟ ایسا میں تو بہت ریلیٹ کر رہا ہوں اس آگ سے، اور میں جب پہلی رات یہاں گیا تھا نا تو مجھے سب یاد آ گیا. اور مجھے ایک بڑے اہلکار نے آ کر ایک عجیب سی بات کہی تھی، کان میں آ کے میرے کہہ گیا تھا کہ مولانا صاحب کوشش تو ہم کر رہے ہیں مگر جو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ پورا شاپنگ سینٹر کی ایک ایک چیز جلنے کے بعد ہی آگ بجھے گی. میں نے کہا بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں. اور ویسا ہی ہوا، یعنی 3-4 دن تک جب سب کچھ جل نہیں گیا نا، اس سے پہلے آگ نہیں بجھی. اور جب یہ گل پلازا میں گیا نا تو مجھے وہی آواز آ رہی تھی. اور ویسا ہی ہوا کہ گل پلازا میں جب سب چیزیں جل کر ختم ہوئیں اور اللہ معاف کرے بلڈنگ کے کئی پورشن گر گئے، اب جا کے آگ بجھی ہے تو شاید اندر شاید ہی کچھ بچا ہو. تو بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکومتی وسائل ایسا لگتا ہے کہ فی الحال ایسے نہیں ہیں، ہونے چاہیے، نو ڈاؤٹ ہونے چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی تو کچھ کریں نا. ہم میلاد حال میں امیر سن کا مدنی مذاکرہ جاری تھا، اور مدنی مذاکرہ جاری ہوتے ہوتے پنکھے میں شارٹ سرکٹ ہوا تھا صحیح اوپر کی طرف، اور ایک چھوٹا سا آگ کا ہمیں وہ نظر آیا فائر. تو اسی وقت ودین 1 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، وہ آگ بجھانے کا وہ مشین لے کر آیا اور ایسے 2 اسپرے مارے اور آگ بجھ گئی. ایسا ہی ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چنگاری بڑی آگ بنتی ہے سب. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم خود کو سنبھالنے اور بدلنے کے لیے جب تیار نہیں ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا. اب گل پلازا کی جو آپ بات کر رہے تھے عبدالحبیب بھائی، لیکن گل پلازا میں ملازمین سب سے زیادہ سفر کریں گے، لیکن میں ان سے بھی آگے بڑھ کے بات کروں گا. یہ ملازم ہوتے ہیں نا، نوکری کرنے والے، یہ بہت پریشان ہوئے ہوں گے، بہت پریشان ہوئے ہوں گے اب کیا ہوگا. لیکن بعض سیٹ ایسے ہوں گے جو اپنے ملازم کو بھی سنبھال لیں گے. اللہ ایسے ہوں گے، انشاءاللہ. اللہ کرے وہ سنبھال لیں کہ تم ٹینشن نہیں لو، انشاءاللہ ہم ہیں تمہیں، مطلب کہ وہ کرتے رہیں گے. مگر ہو سکتا ہے کہ ملازم کسی اور جگہ جا کے ملازمت کر لے، جاب کر لے، رائٹ، مگر جس کی اپنی دکان تھی وہ تو کئی جگہ جاب بھی نہیں کر سکے گا. ایسا لگتا ہے مال تو خالی جلا نہیں ہے کہ دکان میں دوبارہ مال لے کر ڈال دے گا، دکان ہی ختم ہو گئی، ایسا ہی مال ہی ختم ہو چکا. اب کب مال بنے، کب دکان کھلے، یہ کوئی آلٹرنیٹ اس کو کوئی جگہ ملے، وہاں پر اس کو فائنینس ملے، اور فائنینس کے بعد پھر وہاں سے مال ڈالے. یہاں تو یہ نا جیسا ابھی آپ نے کہا کہ، اور امیر سنت کی ماشاءاللہ پوری ویڈیو آئی ہوئی ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق ہے، تو ہمیں جو اللہ کی توفیق ہوگی، جو ہم سے بن سکے گا، ہم دین دعوت اسلامی FGRF کے ذریعے جو کر سکیں گے کریں گے. لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کب تک کوئی مستقل طور پر ایسا ان سب کا انتظام ہو جائے، کوئی ان کی دکانوں کا کام ہو جائے، کوئی ان کے انویسٹمنٹ کا کام ہو جائے، اور ان کو دوبارہ کھڑا رکھنے کا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے نا، تو ہی مجھے لگتا ہے کہ شاید معاملہ سیٹ ہو سکے گا. جی اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے. جی صحیح فرما رہے ہیں آپ. اس پر انشاءاللہ ہماری کل جب ہم گئے تھے، شفاعت بھائی بھی ساتھ تھے، تو وہاں چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی انوالو ہو گئے ہیں، اس مارکیٹ کی ایسوسیشن کے لوگ بھی انوالو ہیں، اور
تاجر برادری بھی انوالو ہے، تو ان سب نے کہا کہ چونکہ ہماری ایک پریکٹس ہو گئی تھی بولٹن مارکیٹ کے حادثے میں، تو بولٹن مارکیٹ کا حادثہ بھی بہت بڑا حادثہ تھا، تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، ایک کمیٹی بنائی تھی اور سب کے نام لکھ کر ان کے نقصان لکھے تھے، اور پھر گورنمنٹ سے کنٹینیو نیگوشیشن کر کے ان کو ایک اچھا خاصا بقول ان کے کہ ہم نے سب کو بھرپائی کروائی تھی، تو انہوں نے کہا ہم اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ بھی ظاہر ہے ابھی تو لوگوں کو نکالنے کا کام اور آگ بجھانے کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، مگر انہوں نے کہا ہم نے لسٹیں بنانا شروع کر دی ہیں، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمیں لسٹیں آپ سے ہمیں بھی چاہیے گی، تو انہوں نے کہا بالکل ہم آپ سے شیئر کریں گے، تو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ پہلے جو ناظرین انشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول اگر ہمیں فنڈ دیں گے اس حوالے سے، تو شرعی رہنمائی بھی ہم نے مفتی صاحب سے یہی لی ہے، اور پھر انشاءاللہ جو لسٹیں وہاں بنیں گی ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اور جو جتنا زیادہ ضرورت مند ہوگا اس پہ ہم جس کی جو ہیلپ کر سکیں گے انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔